اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یا محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادیب رائے پوری کا لکھا ہوا کلام، بہت معروف کلام، اور اللہ کے حبیب کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ بے شک آپ کا ذکر کون بلند کر سکتا ہے، وہی ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو ہم ثنا خواں جو یہاں پر نعت خوانی کرتے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے نذرانے پڑھیں اور ان کو اپنی محبت کے وہ پھول نچھاور کر سکیں، شاید وہ آپ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائیں. شاید نہیں، درود پاک تو ہر حال میں قبول ہوتا ہے. زبان اپنی اپنی ہے نا، اگر ہم جس زبان سے ہم پیش کریں گے، درود پاک کسی بھی حال میں پڑھا جائے حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. دعا تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ہمارا پڑھنا، ہم جو یہ ثنا خوانی کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اور جو نعت کے نذرانے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. اور خواتین جو ثنا خوانی کر رہی ہیں اس وقت، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس معیار کو قائم رکھ پا رہی ہیں؟ جی ہاں، سب کی طرف سے کوشش جاری ہے. نئی آنے والی بچیوں میں تھوڑا سا ظاہر ہے ان کو ابھی تھوڑی بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے، جس کے لیے کافی سارے ادارے آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں، خواتین کے لیے بھی، مرد حضرات کے لیے بھی. لیکن خواتین کے زیادہ ہیں کیونکہ ان میں رجحان زیادہ ہے ثنا خوانی کا. اور اس کے علاوہ دوسرے چینلز پہ بھی پروگرامز ہیں ایسے کہ جن کے ذریعے ان کو ٹیچ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ کتنے ادب کے ساتھ اور کس طرح سے ثنا خوانی کرنی چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہماری بچیاں جو آ رہی ہیں اس وقت ثنا خوانی میں، وہ ان کو ٹیچ بھی کیا جا رہا ہے. جی بالکل. تو ٹیچنگ کے حوالے سے، یعنی کہ تعلیم تو جس طرح آپ نے پہلے کہا، تعلیم تو ضروری ہے. اگر ایجوکیشن ہوگی تو ڈیفینیٹ وہ جس نعت کا انتخاب کریں گی تو وہ پر اثر بھی ہوگا اور لوگوں تک اس کا اثرات بھی جائیں گے اور صحیح بھی پڑیں گے. تو جب آپ نے اس لائن میں قدم رکھا، اس اسکول لائف سے آپ نے پڑھنا شروع کیا؟ میں KG2 کلاس میں تھی، میں نے فرسٹ ٹائم آڈینس میں جب فرسٹ ٹائم نعت پڑھی تھی. اور میرے والدہ تو ساتھ کچھ نہ کچھ مجھے بتاتے رہتے تھے، کیونکہ والد ہر چیز مجھے سمجھاتے تھے نعت پڑھتے وقت. جو بھی نعت کا میں انتخاب کرتی تھی، اور نعت کے انتخاب میں سب سے زیادہ محنت میرے ماموں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائے. ان کی بہت کاوشیں ہیں میرے ساتھ، اور بہت محنت کے ساتھ وہ مجھے مقابلوں میں لے کر جانا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام شعراء کرام سے ملاقات کروانا، نعت خوانوں سے، جتنے بڑے ثنا خواں رہے ان سے میری ملاقات کروا کے اور پوچھنا کہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو آپ بتائیں. صحیح. اور وہ لوگ بتاتے بھی رہے اور آج تک بتاتے ہیں الحمدللہ. ایک بات جو بہت ضروری ہے کرنا، کیونکہ آج کل سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ٹی وی پہ نعت پڑھ لی تو ہم کامیاب ہو گئے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جب نعت پڑھی ہے تو اس وقت مجھے بھی پتا ہوتا تھا کہ میں کہاں غلط ہوں، اور یہ پتا انسان کو خود ہی لگ جاتا ہے، پتا ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں نے کہاں غلطی کر دی ہے. اب اس کے بعد بھی اگر یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ غلط بات ہے. آپ کو پوری زندگی سیکھنا ہے. آج بھی اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی مجھے کچھ بتائے گا تو یقیناً اس سے سیکھنے کو اگر مجھے مل رہا ہے تو وہ میری کامیابی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، آج کل سارے لوگ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو اسکول میں آپ کو سپورٹ کیا کسی نے، جو آپ کے اساتذہ؟ میں دی اسکالر سیکنڈری اسکول لیاقت آباد سے میں نے پڑھا، اور میرے جو ایڈمنسٹریٹر تھے یا میری پرنسپل تھیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے منع نہیں کیا مقابلوں میں جانے سے. لیٹرز مانگے جاتے تھے مقابلے میں کہ آپ کے اسکول سے اجازت نامہ ملنا چاہیے، تو وہ ضرور دیتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسکول میں محفل نعت بھی ہوا کرتی تھی، اور میلاد باقاعدہ سجائے جاتے تھے، اور ہر سال بہت اچھے طریقے سے حضور کی بارگاہ میں میلاد کا نذرانہ پیش کیا جاتا تھا. تو یعنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے عمل کو ہم نے وہ زیادہ مضبوط کرنا ہے، کہ جب تک سیکھیں گے نہیں جب تک اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکیں. میں آپ کو بتاؤں، ادیب رائے پوری صاحب کے ابھی میں نے کلام پڑھا، مرحوم، میں جانتی ہوں کہ میں بہت چھوٹی تھی، میرے خیال میں 3 کلاس میں تھی میں. اور ان سے جب میری ملاقات ہوئی تھی، اور تب سے لے کر جب تک وہ ان کی حیات رہے، انہوں نے مجھے بہت میرا ساتھ دیا، اور میری ہر غلطی بتائی. جہاں جہاں میں غلط پڑھا کرتی تھی اس کے بارے میں وہ مجھے بتاتے تھے. اور یہ کہہ لیجئے کہ اساتذہ میں میرے ان کا نام بھی ہے، اور بہت حد تک انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے فصیح بھائی کے کلام کی، کہ فصیح بھائی بہت اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، تو میں بھی اسی طرح اونچا پڑھتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ
کچھ عرصے تک پڑھو گی پھر آواز بند ہو جائے گی کہ تم لڑکی ہو, تم فصیح بھائی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی, لیکن تم ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارا گلا بند ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر کیا کروں, میں نے کہا دھیمی ہو جاؤ اور اپنے انداز میں پڑھنا شروع کر دو. پھر انہوں نے مجھے طرزیں دینا شروع کی اور وہ مجھے طرز بتاتے تھے اور میں وہ کلام پڑھتی تھی, تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرا اپنا ایک انداز بنا اور اس میں کہیں کہیں فصیح بھائی کی جھلک آتی ہے. طرزوں کی بات آپ نے کی, جی. تو ہمارے ایک دوست ہیں, آپ بھی جانتی ہوں گی, بہت اچھے شاعر ہیں, موہن قادری صاحب. جی جی. اور ان سے میری اس دن بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ سوال اب مت پوچھا کرو کہ یہ جو طرز ہے, یہ دھن ہے, یہ جو ہے نا گانوں کی طرز پہ آ گئی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ سوال اب مت کیا کرو. تو میں نے کہا پھر بتایا میں کیا کروں. بولے نہیں آپ کوئی اور سوال کر لیا کرو. تو میں نے کہا نہیں, آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آج کل جو ثناخوانی ہو رہی ہے وہ جو ابھی گانے ابھی آن ایئر ہوئے ہیں, آپ نے ان کو دیکھ کر انہیں پہ نعت لکھ دی, دھن بنا دی, طرز بنا دی, اگلوں نے پڑھ دیا. تو کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے کچھ نعتوں کی طرز میں نے نعتوں گانوں سے ہٹ کے بھی بنائی ہے. میں نے کہا آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا, خود بول دیا. ہاں, کہ آپ نے خود ہی حل کر دیا کہ بھائی جو ہے کہ میں نے کچھ طرزیں الگ بنائی ہیں. تو کیا نعت خوانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایسا ہٹ کر تھوڑا سا, کیونکہ سر تو ساتھ جو ہیں وہ تو ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی سر کے اندر ہی آپ کو پڑھنا ہے. بات یہ کہ راگ انہی 7 سروں سے راگ بنتے, راگ کہیں نہ کہیں جا کر ضرور مل جائے گا, کسی نہ کسی گانے سے تو مل ہی جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جس نے گانا سنا ہی نہ ہو, میری مثال لے لیجئے, میرے پاس بہت سارے کلام ایسے تھے اب تک میں چیک نہیں کرواتی تھی. طرز کسی سے بنوائی, طرز بن کر آ گئی اور میں نے وہ کلام پڑھ لیا. مجھے نہیں پتا کہ وہ طرز جس سے بنوائی ہے اس نے میرے ساتھ تھوڑی سی خیانت کی ہے اور مجھے گانے کی طرز پہ نعت بنا کر دی. لیکن جب تک یہ پتا نہیں تھا اس وقت تک تو میں پڑھتی تھی وہ کلام. اور اب میری طرف سے تو میں نے تھوڑا سا اعلان بھی کیا, نیت بھی کی ہے, میرے ساتھ بہت سارے ثنا خوانوں نے, خواتین میں خاص طور پر یہ کیا ہے کہ ہم وہ کلام جو ہمارے پاس گانوں کی طرز پر ہیں اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ نہ پڑھیں. بلکہ مجھ سے محفل میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ وہ کلام پڑھیں. نہیں سارے نہیں ہوتے, سارے نہیں ہوتے, لیکن کوئی مجھے ایک کلام بتا دیں جو اس وقت گانے پہ نہیں ہے. میرے پاس بہت ساری نعتیں جو گانوں پہ نہیں ہیں. کون سی ہیں؟ اب میں ساری نعتیں یہاں پر پڑھ کر نہیں سنا سکتی. ایک آدھ بتا دیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, میرا کلام جو بہت زیادہ سنا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے, اس کی طرز خاص طور پر بنی تھی اور کسی گانے سے میچ نہیں کر رہی. نہیں, وہ اسی وقت بنائی گئی تھی. اور ابھی بھی میں نے جو طرز بنوائی, عمران شیخ اتاری جو ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں منور بھائی, ان کے ہمزلف ہیں, ان کے بھائی ہیں, تو میں ان سے بنواتی ہوں طرزیں. اور کیو ٹی وی پہ میرے ساتھ ہمارے وہاں پہ عامر فیاضی ہوتے ہیں جو کہ طرزیں بناتے ہیں. تو میری سب سے زیادہ ان لوگوں سے ضد ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ گانے کی طرز پہ نہیں بنائیں گے. صحیح. تو وہ لوگ اس بات کا بھرپور خیال رکھتے ہیں کہ ظاہر بہن ہے, ان کی عزت کی بات ہے, تو انہوں نے بولا ہے تو ہمیں طرز نہیں بنانی ہے. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں, اور جو میرے فالوورز ہیں میری کوشش ہوتی کہ وہ کام نہ کریں جس سے تھوڑی سی بھی کہیں پہ کوئی غلطی یا بے ادبی ہو رہی ہو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ بے ادب ہے, نعوذ باللہ. جتنے بھی میرے سننے بڑے سینئرز ہیں, چاہے وہ مرد حضرات ہیں چاہے وہ خواتین ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بے ادب ہیں, بالکل نہیں کہہ رہی. ان سے زیادہ ادب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں ان سے زیادہ کوئی ادب کرنے والا نہیں ہوگا جب بھی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ عزت دینے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی نا, ہم اسے نیچے نہیں لا سکتے. صحیح. بس صرف اتنا ہے کہ اپنی طرف سے ہم سب کو, تمام ثنا خوانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز سے انسان کا دماغ ڈائیورٹ ہو جائے دوسری طرف, شیطانی طرف, یعنی کہ آپ گانے کی طرف چلے جائیں اور سوچیں یہ وہ گانا ہے, آپ گانا سوچنے لگیں اور نعت کو سننا چھوڑ دیں, تو وہ کام یقیناً ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بس اگر گانا چھوڑ کے نعت پڑھنا شروع کر دیں تو یہ احسن عمل ہے. اگر آپ گانے کی طرز نہ بنائیں نا اور اچھی طرز بنوا کر اور اس نعت کو پڑھیں. کتنے کلام ایسے کیوں, لمیاتی نظیر و کفی نظرین کیا گانے کی طرز پہ تھی؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی کیا گانے کی طرز پہ تھی؟ یہ وہ نعتیں ہیں کہ جو بہت پسند کی گئیں. زمین و زماں تمہارے لیے, یہ ایسا کلام تھا کہ جو گانے کی طرز پہ نہیں تھا اور بہت پسند کیا گیا, بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا گیا, اور جس نے پڑھا بہت خوبصورت پڑھا. تو بات صرف اتنی ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے. آج کل ایک جی
اور میں اپنی طرف سے میں بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ جتنی خواتین ثنا خواہ ہیں، ہاں بہت سارے لوگوں نے یہ نیت کی ہے کہ ہم وہ گانے والی طرز نہیں پڑھیں گے. بہت شکریہ. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حوریہ فہیم صاحبہ، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہی ہیں اور ہدیہ نعت پیش کر رہی ہیں. ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اللہم صلی علی